میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. سارا مجمع بھی وقت مختصر ہے, سب پیران دے بیانات ہونے نے تو انہوں پتہ ہے. رات دیکھ کے اس کو فوراً دلانے اور دماغ نے دنیا کو قبول کرنا ہے. بار بار جگانا نہ پے, بار بار بلانا نہ پے, تکرار کرو. شروع تو لے کے آخر تک مجمع میں ناز چلے گا. بیٹا جنہوں نیند آ کے پیچھے سے لگاؤ کے طرح جاگتے بچے چاہیے. نعرہ بھی مختصر لگے گا, جگان واسطے لگے گا, جب لگے گا وہ تو پھر ہتھاں میں بلند کر کے یا رسول اللہ کے سبحان اللہ. قحط اہل المدینہ نے قحطاً شدیداً. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس و انور کے بعد مدینہ پاک میں بڑا شدید قحط پڑا. سارے مدینہ والے اکٹھے ہوئے. فشکو الی عائشہ تھا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے کہ ام المومنین بڑا شدید قحط ہے, بھوک سے برا حال ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم مومنوں کی ماں, رسول اللہ کی زوجہ محترمہ, آپ نے فتویٰ کیا دیا, آپ نے حکم کیا دیا؟ آپ نے انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے والوں سارے اکٹھے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے. مدینے والوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مدینے والوں فشکوا الی عائشہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین نے کہا, مدینے والوں اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤ, سرکار کی قبر پاک پر جا کر عرض کرو, اور ایک کام کرنا, فجعلوا منہ قوا الی السماء حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف. اور ایک کام کرنا, سرکار کے حجرہ شریف کی جو چھت ہے نا, اس چھت میں ایک سوراخ کر دینا. قحط پڑا مدینہ شریف میں, بڑا شدید قحط پڑا. سرکار کے وصال کے بعد سارے مدینے والے اکٹھے ہو کر ام المومنین کی بارگاہ میں گئے. ام المومنین نے فرمایا, مدینے والوں سرکار کی قبر پاک پر چلے جاؤ, سرکار کی قبر پاک کی جو چھت ہے, حجرہ انور کی جو چھت ہے, اس کے اور آسمان کے درمیان سوراخ کر دو. حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف, یہاں تک کہ حجرہ شریف کی چھت اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے. قال ففعلوا, مدینے والوں نے اس طرح کر دیا. فمطرنا مطرا حتی نبت العشب. راوی کہتے ہیں, مدینے والے کہتے ہیں, اس کے بعد اتنی شدید بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی. وسمنت الابل حتی تفتقت, اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کھا کھا کر لگتا تھا پھٹ جائیں گے. وسمنت الابل حتی تفتقت من الشہب فسمی عام الفتح, اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال. مدینہ شریف میں قحط پڑا, مدینے والے اکٹھے ہو کر حضرت ام المومنین کی بارگاہ میں گئے. اب جو لوگ ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں, میں کیا پہلا شرک نے پھر مدینے والے نے کیتا کہ اپنی امید, اپنی درخواست غیر اللہ کے کیوں لے کے گئے. اور پھر ام المومنین نے درخواست سن کر یہ نہ کہا کہ مدینے والوں مجھ عائشہ سے کیا مانگتے ہو, جاؤ ڈائریکٹ مانگو نا. ام المومنین نے مدینے والوں کی عرض کو سن کر ایسا فتویٰ دیا, ایسا حکم دیا جس نے منکروں کی ناک ہی کاٹ دی. ام المومنین نے فرمایا, مدینے والوں آقا کی قبر پاک پر جا کر عرض کرو یہ کہ تمہارے آقا ساری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہو, تب بھی امتیوں کے احوال سے بے خبر نہیں, قبر میں چلے جائیں تب بھی امتیوں کے احوال سے بے خبر نہیں. سچے کھولے درد ہے زیادہ نام خدا ڈھیر نتے ہن رولے, چلے جیسا پیرا دے دے یار وسم آکولے, آگ فرید ہے جند نظرانہ دے حکمار جب بولے. راجہ غلام فرید کو پوچھا, آپ کا لکھ شکرانہ بڑا دگانا, لکھ شکرانہ بڑا, لکھ شکرانہ بڑا دگانا, عربی میں گھر آیا وقت سوایا. والوں ہتھن بلند کر کے کہنا وقت سوایا, یعنی نصیب جاگ اٹھا. لکھ شکرانہ بڑا دگانا, عربی میں گھر آیا وقت, وقت سوایا, وقت سوایا. لکھ شکرانہ بڑا دگانا, عربی میں گھر آیا وقت سوایا. لکھ شکرانہ بڑا دگانا, عربی میں گھر آیا وقت سوایا. لکھ شکرانہ بڑا دگانا, عربی میں گھر آیا وقت سوایا. لکھ شکرانہ بڑا دگانا, عربی میں گھر آیا وقت سوایا.
سوایا سبحان اللہ میں گھر آیا وقت سمایا میں گھر آیا وقت سمایا مومنین نے فرمایا حضور کی قبر پاک پر چلے جاؤ سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو ام المومنین نے ایسا حکم دیا جس نے سارے فتووں کی جڑ کاٹ دی جس نے منکروں کی ناک کاٹ دی کہ ام المومنین نے قبر انور سے جا کر حاجت پوری کرنے کی تلقین کی حکم دیا فتویٰ دیا اور یہ بتا دیا کہ مسلمانوں تمہارے آقا ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہو تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر نہیں قبر میں چلے جائے تب بھی امتیوں کے حوال سے بے خبر درد فراق رنگے چن والے اسا ہار پرو کر پائے ایک ایک درد ماہی کے اتوں سے سکھنے کھول کمائے جنا دردہ میرا دل پر راضی جانا لگ جان ڈھونڈ سوائے غلام فرید و درد سلامت جنا بچھڑے یاد ملائے شکرانہ پڑا دکانہ عربی میں گھر آیا وقت سوایا تو ہی جہان کرا قربان ہے تاج لولا کی پایا وقت سوایا قدم چمیندی پیرا پیندی رب دیدار دکھایا قدم سوایا بے شک یار فرید ہے سونا خالی نسو بنایا وقت سوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقمت خمسة ایام ما دمت زواکا فتقدمت الى القبر الشریف خالی نسو بلایا خالی کو وقت سوایا بس یاد کرو بار بار اس سے شعر کہنا خالی نسو بلایا وقت سوایا خالی نسو بلایا یعنی محبوب نے خالی نہیں لوٹایا وقت سوایا اسٹیج والے بھی تھے تھلے والے بھی سارے خالی نسو بلایا وقت سوایا خالی نسو بلایا وقت سوایا قال الشيخ ابو الخير الاكدار رضي الله تعالى عنه قدمت مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقمت 5 ايام ما زلت زواكا فتقدمت الى القبر الشريف وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقلت يا رسول الله انا ضيفك الليله وتنحيت ونمت خلف المنبر فرايته صلى الله عليه وسلم في المنام وابو بكر رضي الله تعالى عنه عن يمينه وعمر رضي الله تعالى عنه عن شماله وعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه بين يديه فحركني علي رضي الله تعالى عنه وقال لي قم فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت اليه وقبضت بين عينيه فدفع الي رغيفا فاكلت نصفه وانتبهت وفي يدي من لا نصفه. اللہ کے ولی شیخ ابو الخیر الاکدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قدمت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقمت 5 ایام. ایک اللہ کے ولی شیخ ابو الخیر الاکدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 5 دن مدینہ پاک میں رہا. 5 دنوں کے اندر معذوق تو زباکن میں کوئی شے نہ کھاتی نہ پیتی, مجھے کوئی شے کھانے پینے کو نہ ملی. اور اللہ کے ولی نے کی کیتا خالی نسو بنایا. فتقدمت الى القبر الشریف, سرکار کی قبر پاک پر آ گئے. آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی قبر پاک پر آیا وسلمت علی النبی, سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا. وعلی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سرکار کے دونوں یاروں دونوں صاحبوں کی بارگاہ میں, صاحبین کی بارگاہ میں, صدیق و فاروق کی بارگاہ میں بھی سلام کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ انا ضیفک اللیلہ. شیخ ابو الخیر کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 5 دن کا بھوکا پیاسا ہوں, آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں. آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں. تو واقعہ مکمل ہے, پورے بچپن ہاتھ چوکے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. آپ نے عرض کی شیخ ابو الخیر الاکدار نے 5 دن کھانے پینے کو کچھ نہ ملا, سرکار کی قبر پاک پر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ انا ضیفک اللیلہ, آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں. آپ کہتے ہیں اتنا عرض کرنے کے بعد وَتَنَحَيْتُ, میں پیچھے ہٹا, وَنِمْتُ خَلْفَ الْمِنْبَرِ, سرکار کے منبر شریف کے نیچے سو گیا. شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. اللہ جاگ گیا, میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. فرماتے ہیں میں سویا فرائیتہ صلی اللہ علیہ وسلم
خواب میں دیکھا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمین ہی، صدیق اکبر سرکار کی ایک جانب تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال ہی، عمر فاروق دوسری جانب تھے، کیونکہ حضور کی دونوں سیدائیں سجیاں نے، حضور کی دونوں طرف تختی ہیں، دونوں طرف سیدھے ہیں، بائیں طرف ہوتا ہے عیب، کھبا پاسا ہوتا ہے عیب، حضور دا پاسا کھبا نہیں سرکار کا، یہ بھی دہنا ہے سرکار کا، یہ بھی آپ فرماتے ہیں خواب میں سرکار اس حالت میں آئے کہ ایک طرف صدیق اکبر تھے، ایک طرف عمر فاروق تھے، علی بن ابی طالب بین یدی مولا کائنات مشکل کشا حل عطا حضرت علی آپ سرکار کے سامنے تھے۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں خواب میں حضرت علی نے مجھے حرکت دی، آپ کا کم ابو الخیر کھڑا ہو جا، فقط جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الخیر جنہ دی بارگاہ چرس کی تیسی آقا تشریف لے آئے گے۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں میں خواب میں اٹھا، فقمت الیہ تعظیماً سرکار کی جانب بڑھا، وکبت بین عینیہ، شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں مجھے سرکار کی دونوں مبارک آنکھوں کے درمیان بوسہ دینے کا احساس حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر فدفع الیہ رغیفاً، سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں خواب میں سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، فاکلت نصفہ، آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا، فانتبہت وفی یدی واللہ نصفہ، آپ فرماتے ہیں آدھی کھانے کے بعد میری آنکھ کھلی، اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی، اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی، یعنی سرکار نے دس دیتا کہ اے میرے عاشق جو منگیر ساڈے کو لو، جا ستا بھی کھاتا رہے جاگتا بھی کھاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں خواب میں فدفع الیہ رغیفاً، سرکار نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، فاکلت نصفہ، آدھی تو میں خواب میں ہی کھا گیا، فانتبہت، اس کے بعد میری آنکھ کھلی، فی یدی واللہ نصفہ، اللہ کی قسم آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار نے دس دیتا ابو الخیر جب منگے نا ساڈے کو لو، جا ستا بھی کھاتا رہے تے جاگتا بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عاشقاں ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار کے دعویٰ نبوت کرنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے میں یمن میں گیا، قال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ خرج الى اليمن قبل ان یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں یمن گیا، فنزلت على شیخ من الازد، ازد قبیلے کا ایک بوڑھا تھا، عالم تھا، پادری تھا، صدیق اکبر فرماتے ہیں اس عالم کے پاس گیا، قد قرأ الکتب، وہ عالم پادری بہت زیادہ کتابیں پڑھا ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ عالم پادری راہب مجھے دیکھ کر کہنے لگا احسبو کا حرمیا، میں تجھے اہل حرم میں سے گمان کرتا ہوں۔ وقال ابو بکر قلت نعم، صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں مکہ والوں میں سے اہل حرم میں سے ہوں، جا کے بیٹھو نام بولنے۔ صدیق اکبر سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے یمن میں گئے، ایک پادری نے آپ کو دیکھ کر کہا میں تجھے اہل حرم میں سے گمان کرتا ہوں، احسبو کا حرمیا، تو حرمی ہے، مکے والا ہے؟ قال ابو بکر قلت نعم، صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں مکے والا ہوں۔ کہنے لگا احسبو کا قرشیا، میں تجھے قریشی خیال کرتا ہوں، قلت نعم، آپ نے ہاں میں قریشی ہوں، انا من قریش، میں قریش سے ہوں۔ کہنے لگا احسبو کا تیمیا، میں تجھے تیمی خیال کرتا ہوں قبیلے کا، آپ نے نام میں تیمی ہوں اور میرا نام انا عبداللہ ابن عثمان، میرا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام عثمان ہے۔ اب وہ عالم کہنے لگا قال بقیت لی فیک واحدۃ، وہ عیسائی عالم صدیق اکبر کو کہنے لگا بھئی آواز رکھ بولو کی کو کام کرو، صدیق اکبر کو کہنے لگا ایک نشانی رہ گئی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا قل تو ماہی آمنہ، میں نے کہا وہ کون سی نشانی؟ کہنے لگا تکشف عن بطن کا، عیسائی عالم حضرت صدیق اکبر کو کہنے لگا ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا۔ صدیق اکبر نے فرمایا قل تو لا افعل، میں ایسا نہیں کروں گا، او تخبرنی لما ذاک،
یا یہ بتا کہ تو مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ قال عادت في العلم الصحيح الصادق ان نبيا يبعث في الحرم يعاون على امر فتى وكهل فاما الفتى فخوات غمرات ودفع مودلات واما الكهل فابيض نحيف. کہنے لگا میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی مکہ سے مبعوث ہوں گے، ان کے ساتھ دو بندے اٹھیں گے، ایک نوجوان ہوگا، ایک ادھیڑ عمر والا ہوگا. نوجوان مشکل کشا ہوگا، کوئی خطرہ نہ دیکھے گا، اس پہ کود جائے گا، اٹھا کر پھینک دے گا. اشارہ تھا. اس کے بعد کہنے لگا اما بس بہرحال الکہل فابیض نحیف، جو بزرگ ہوں گے نا ادھیڑ عمر والے، ان کا رنگ گورا ہوگا، کمزور ہوں گے. اللہ بطنہ شامہ، ان کے پیٹ پر ایک دل ہوگا. وَعَلَىٰ فَخْذِهِ الْيُسْرَ عَلَامَةٌ، داہنی ران کے اوپر بھی ایک علامت ہوگی. یہ تو دیکھ نہیں سکتا، یہ دکھا دو. یہ تو دیکھ نہیں سکتا، یہ دکھا دو، ذرا کپڑا اٹھاؤ. میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے جو آخری نبی کے ساتھ ادھیڑ عمر والا بندہ ہوگا وہ ساری نشانیاں تجھ میں ہیں. ناف کی عمر والا دل دکھا دو. ناف کے اوپر والا دل دکھا دو. ساری ناف کے اوپر والا دل دکھا دو. فقد تکاملت لی فیک الصفہ انما خفی علی قال ابو بکر فکشفت له عن بطنی. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا. بول کے میں اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا. ذرا توجہ لو. آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا. فرآش شامتن سوداء فوق سرتی. آپ فرماتے ہیں اس عیسائی پادری، عیسائی عالم نے میری ناف کے اوپر ایک کالا تل دیکھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں یمن کے اندر میں نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا، عیسائی عالم، عیسائی پادری نے میری ناف کے اوپر ایک کالا تل دیکھا. اس کے بعد یہ حدیث پاک لمبی ہے. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگا فقال انت هو رب الکعبہ، کہنے لگا رب کعبہ کی قسم تو ہے. صدیق اکبر کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، وہ جس کی میں نے نشانی پڑھی ہے کہ آخری نبی کے ساتھ ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. یار وہ ہوگا، غار میں ساتھ ہوگا، مزار میں ساتھ ہوگا، وہ تو ہے. کہنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے آپ کو کچھ ہدایات کی کہ ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے یمن میں ساری وہ اپنی ضروریات کو پورا کیا. اس کے بعد میں مکہ شریف چلا گیا. جب میں مکہ شریف کیا سارے کافر اکٹھے تھے. کہنے لگے ابو بکر تمہارے بعد ایک عجب واقعہ ہوا. صدیق اکبر نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے تمہارے صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. کافر ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر تم یمن میں تھے، تمہارے دوست نے تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب تمہارا کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اس وقت حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر سرکار کا دروازہ کھٹکھٹایا. سرکار باہر نکلے. قال یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس کلہم فآمن باللہ. سرکار نے باہر نکل دی. فرمایا ابو بکر میں ساری مخلوق کی طرف بھی رسول ہوں اور تیرا بھی رسول ہوں. حضرت صدیق اکبر نے جب دروازہ کھٹکھٹایا سرکار سامنے آئے. سرکار نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس کلہم فآمن باللہ. سرکار نے ابو بکر میں ساری انسانوں کا بھی رسول ہوں، تیرا بھی رسول ہوں. صدیق اکبر نے عرض کی ما دلیلوں کا علی ذالک، حبیبی یہ تو بتائیے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہو کہ تیرا بھی رسول ہوں، سارے انسانوں کا بھی رسول ہوں. ما دلیلوں کا علی ذالک، اس پر دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الشیخ الذی لقیت بالجمل. حضور نے فرمایا ابو بکر پیٹ یمن میں دکھاتے ہو، دلیلیں مجھ سے لقیت بالجمل. صدیق پیٹ یمن میں دکھاتے ہو، مجھ سے مانتے ہو؟ یکون تکلتی گلے سب پہلوں برید لگائی، تم نے حرف نشان نہ آہا جب دیتی میم گواہی. آج بھی سن اوپے دستے کیلے بوٹے کاہی، میرا نشانہ لتائیوں
بیٹھے جب سکھ دوہا آئی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس موضوع سے میں پھر آ رہا ہوں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، اسٹیج پہ بڑے کٹر نقشبندی بھی بیٹھے ہیں۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، عظیم رہنما، عظیم ولی اللہ شاہ نقشبند، آپ کی ایک مریدنی ایک امیر کے پاس ملازمہ تھی۔ شاہ نقشبند بخارا میں تھے، سینکڑوں میل دور آپ کے ایک مریدنی ایک امیر کے پاس ملازمہ تھی۔ ایک دن امیر کو غصہ آیا، اس اپنی ملازمہ نو چبارے تو تھکا دے دیتا، وہ ملازمہ چبارے سے گرنے لگی تو بخارے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی المدد یا شاہ نقشبند۔ ادھر سے اس ملازمہ کے امیر نے، مالک نے دھکا دیا، وہ نیچے آنے سے پہلے، اس ملازمہ کے نیچے آنے سے پہلے شاہ نقشبند نے آ کے اس کو بچا لیا۔ مرشد نے آ کے بچایا کہ مریدنی نے پوچھا یا حضرت میں نے وہاں چبارے سے پکارا تھا، بخارے سے کتنی جلدی آئے، کب کیا آئے ہو؟ آپ کا تو چبارہ آمدی منس بخارا آمدن، آپ میں میری مریدنی تو چبارے تو تھلے آئی، میں بخارے تو اختیار کیا۔ شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اس چبارہ آمدی منس بخارا آمدن، آمدہ تو چبارے سے نیچے آئی، میں بخارے سے ادھر آ گیا۔ حضرت میاں شیر محمد سرپوری رحمت اللہ علیہ آپ کو ایک بابا جی اپنا بچہ لے کے آئے، آگے ان کی اجازت ہے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، توجہ رکھو، یہ نماز ہے نہیں پڑھتا، یہ نماز ہے نہیں پڑھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے منڈیا کیوں نہیں پڑھتا؟ بڑے بڑی جگہ تے واقعہ بیان کیتا، لوگ بہت محسوس ہے۔ آپ میاں شیر محمد سرپوری رحمت اللہ علیہ آپ نے کوئی بابا جی اپنا بیٹا لے کے آئے، اور کی اجازت ہے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ نے کیوں نہیں پڑھتا؟ بچے کو پوچھا بیٹا کیوں نہیں پڑھتے؟ بچہ کہنے لگا یا حضرت میرا دل نہیں کرتا، یا حضرت میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے ایسے انگلی رکھی، آپ نے دلا کریا کر، دلا کریا کر، یار جوش نہ دلا کریا کر۔ وہ بابا جی کہتے ہیں اس کے بعد منڈا مسیح تو نکلتا ہی نہیں سی، پہلے نماز نہیں سی پڑھتا، بعد میں کبھی تہجد بھی قضا نہیں سی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت شرفی رحمت اللہ علیہ کو بولی بابا جی اپنا بچہ لے گیا، اس کی اجازت بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ نے بیٹا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا اجازت میرا دل نہیں کرتا، آپ نے ڈائریکٹ دل میں حکم دیتا، آپ نے انگلی مبارک رکھی، آپ کا دلا کریا کر، اچھی ساری دلا کریا کر، اتنا سارا دلا کریا کر، دلا کریا کر۔ بابا جی کہتے ہیں اس بعد منڈے نو لبدا ہی رہندا سی، جدوں لبدا سی مسجد جو ہی لبدا سی، آگے جدوں لبدا سی مسجد جو لبدا سی۔ پہلے کدی نماز نہیں سی پڑھی، تہجد بھی قضا نہیں سی کرتا، تن تندور ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تبایا، کب کا بکیا سا پیڑے کیتے تو عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالے نو تو لون صبر دا پایا، غلام فرید میں ساری تینڈی تینو ہجے